السلام علیکم. پروگرام اپنا اپنا گریبان میں متی اللہ جان. پاکستان میں سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے جو اب نئی تبدیلی نظر آ رہی تھی، نئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے آنے کے بعد اور پھر ISPR کی کمان میں تبدیلی کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ابھی سول اور ملٹری تعلقات بہت بہتر ہیں اور سب ادارے اپنے اپنے کام پر توجہ دیں گے، اور ایسا ہی ہو رہا تھا. آج جب کھاریا میں آرمی چیف نے فوجی افسران سے خطاب کیا تو اس کے بعد عسکری ذرائع سے ایک خبر جاری کی گئی، ذرائع سے بلکہ لیک کی گئی اگر کہیں تو وہ غلط نہ ہوگا، جس میں بتایا گیا کہ کچھ فوجی افسران نے آرمی چیف سے ڈان نیوز کی جو لیک خبر تھی اس کی انکوائری کے حوالے سے سوال کیے. کچھ نے پنجاب کے صوبائی وزیر قانون رانا ثناءاللہ نے جو فوجی عدالتوں پر تنقید کی تھی اس پر بھی کچھ سوالات کیے، اور یہ خبر تمام میڈیا پہ چلی. مگر زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ کچھ میڈیا چینلز نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اس خبر کو کچھ یوں بیان کیا کہ فوج میں ڈان نیوز لیک کی سٹوری کے حوالے سے جو ہے اور رانا ثناءاللہ کے جو فوجی عدالتوں کے خلاف بیانات ہیں ان کے حوالے سے بے چینی، فوج میں بے چینی. یہ لفظ، یہ جملہ شاید ایک عام سی بات ہو، مگر یقینی طور پہ ہمارا قانون اور ہمارا آئین کسی صورت بھی ایسی کسی بات کی یا خبر کی اجازت نہیں دیتا کہ جس سے فوج کے اندر غلط فہمی پیدا ہو، اور خاص کر فوج کے حوالے سے کوئی ایسی بات کی جائے. تو یہ ایک یقینی طور پہ پریشانی کی بات ہے کہ اس معاملے کو کس طریقے سے پہلے تو لیک کیا گیا اور پھر جس طریقے کی خبریں چلی، کیا اس کا فائدہ ہونے کی بجائے کہیں ادارے کو، ہمارے قومی سلامتی کے ادارے کو نقصان تو نہیں ہوگا. اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے. آج آرمی چیف نے اپنے ایک تقریر میں کھاریا میں یہ بھی کہا کہ پاک فوج ایک عظیم ادارہ ہے اور اس ادارے کی وقار اور ساکھ کے لیے ہمیں بے لوث خدمت انجام دینا ہوگی اور اپنی کارکردگی سے جو ہے اپنے وقار کو بحال کرنا ہوگا اور وقار کا تحفظ کرنا ہوگا. ایک بڑا واضح پیغام ہے. اور اس کے بعد یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ رانا ثناءاللہ جو صوبائی وزیر قانون ہیں پنجاب کے، انہوں نے بھی فوجی عدالتوں کی توسیع کے معاملے پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا، جو کہ بطور سیاستدان ان کا ایک حق ہے، اور یقینی طور پہ یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں ہونا ہے، وفاقی کابینہ میں ہونا ہے اور کہیں نہیں ہونا. اور اگر اس حوالے سے کوئی بحث ہوتی بھی ہے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا ہمیں کہ وہ بحث کا فورم جو ہے اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے، اور خاص کر جب اس بحث کو لیک کیا جائے یا میڈیا پر لایا جائے. ہم مہمانوں کا تعارف کراتے چلے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں عثمان ڈار، رہنمائے تحریک انصاف کے. لاہور میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں محمد معین وٹو، رکن قومی اسمبلی ہیں مسلم لیگ نون کے. مگر پہلے آپ کو سناتے ہیں آج ایک انٹرویو ہم نے صوبائی وزیر قانون پنجاب کے رانا ثناءاللہ سے جو ریکارڈ کیا، اور ہم نے ان سے ان کا رد عمل جانا کہ جو کھاریا میں خطاب کے دوران ان کے حوالے سے جو سوالات ہوئے، انہوں نے جو ہے اس تمام معاملے کے اوپر کیا کہا. آئیے دیکھتے ہیں اس مختصر انٹرویو میں. رانا ثناءاللہ صاحب، آخر کیا بیان دیا آپ نے فوجی عدالتوں کے حوالے سے؟ آج آرمی چیف کے کھاریا میں خطاب کے دوران کچھ نوجوان افسروں کی طرف سے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا کہ فوجی عدالتوں کی کارکردگی پر آپ نے تنقید کی. مطیع اللہ جان صاحب، میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے آفیسر جو میرے لیے باعث احترام ہے، انہوں نے شاید میرے بیان کو نہ سنا ہو، اور وہ میڈیا میں جس طرح سے رپورٹ ہوا اس سے متاثر ہو کے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے، اگر یہ بات ہوئی ہے، کیونکہ ویسے تو ایک ملٹری فارمیشن یا یونٹ کی جو آرمی چیف کے ساتھ جو ڈسکشن ہے، اس کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی جگہ پہ رپورٹ ہو سکتی ہے یا کسی کو اس کے بارے میں خبر ہو سکتی ہے. مگر وہ بھی عسکری ذرائع سے شاید نکلی ہے خبر. بہرحال اگر ایسی خبر نکلی ہے تو بہرحال ہے تو یہ بات باعث افسوس. لیکن میرا جو بیان تھا، میرے بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ ملٹری کورٹس کا قیام جو ہے وہ غیر معمولی حالات میں ایک غیر معمولی اقدام تھا، اور اس مسئلے کا وہ مستقل حل نہیں ہے. اس دہشت گردی کے مسئلے کا مستقل حل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہمارا اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے
اس میں ضروری ترامیم لائیں جس میں فیس لیس کورٹس کا، وٹنس پروٹیکشن کا، اور پروسیکیوٹر کی آئیڈینٹی کو ڈسکلوز نہ کرنے کا جو کانسیپٹ ہے، تو وہ ایک مستقل حل ہے۔ یہ اقدام جو ہے وہ فوجی آپریشن ہو یا فوجی عدالتیں ہوں، یہ ایک ہنگامی صورتحال میں ایک ایسے اقدامات ہیں کہ جس سے آپ فوری طور پہ تو ریلیف حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس ریلیف، اس سکسیس کو سکسیڈ کرنے کے لیے، سسٹین کرنے کے لیے آپ کو بہرحال جو ہے وہ سول ایڈمنسٹریشن اور جو جوڈیشل سسٹم انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے اس کی طرف لوٹنا ہوگا۔ تو رانا صاحب، آپ اعتراف کر رہے ہیں اپنی حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی ناکامی کا کہ ان 2 سالوں میں انہوں نے کوئی مستقل حل اس کا تلاش نہیں کیا یا عدالتی نظام کو بہتر نہیں بنایا، آپ اعتراف کرتے ہیں ناکامی کا؟ اس میں جان صاحب اعتراف والی بات تو اس طرح سے ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فوجی عدالتوں کے 2 سال کام کرنے اور ہمارا جو جوڈیشل سسٹم انڈر سٹریس تھا اس کو ریلیف دینے کے باوجود ہم ان 2 سالوں میں خود کو اس سطح پہ نہیں لا سکے کہ اب ہم اس کو جو ہے وہ سکسیڈ کریں۔ لیکن اس کی وجوہات جو ہے وہ حکومت کی ناکامی نہیں ہے، یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہونا تھا، اور ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس پہ ایک طرف حکومت اور دوسری طرف اپوزیشن۔ ہمارے ہاں نہ تو دہشت گردی کی کوئی ترجیح ہے، نہ لوڈ شیڈنگ کی کوئی ترجیح ہے، نہ کسی اور بنیادی مسئلے کی کوئی ترجیح ہے۔ یہاں پہ ترجیح ہے دھرنے کی، یہاں پہ ترجیح ہے لاک ڈاؤن کی، یہاں پہ ترجیح ہے ریلیز کی، یہاں پہ ٹاپ پرائورٹی ہے پاناما لیکس کو۔ تو جب ہم انہی جو ہے وہ مسائل میں الجھے رہیں گے اور ہر وقت جو ہے وہ کوئی وار کرنے اور کوئی روکنے میں لگا رہے گا، تو پھر یہی حال یا یہی صورتحال سامنے ہوگی جس کا ہمیں اس وقت جو ہے وہ سامنا ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ ایک بات کرے گا تو دوسری طرف ابہام ہوگا، دوسری طرف سے بات ہوگی تو پہلی طرف جو ابہام ہوگا، جو اس وقت ہو رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی قابل افسوس صورتحال ہے۔ رانا صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاناما سکینڈل کی وجہ سے وزیر اعظم نواز شریف یا وزیر اعلیٰ شہباز شریف اپنی اپنی جگہ وہ قانون سازی نہیں کر سکے جو ان 2 سالوں میں فوجی عدالتوں سے آج ہم جو ہے ان کو اللہ حافظ کہہ سکتے اور مستقل کوئی حل ڈھونڈتے؟ جی مطیع اللہ جان صاحب، میری بالکل یہ ذاتی رائے ہے کہ یہ جو دھرنا پالیٹکس شروع ہوئی ہے، یہ جو گراؤ جلاؤ شروع ہوا ہے، یہ جو لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے، یہ جو امپائر کو جو ہے وہ آوازیں دینے کا کام شروع ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو پاکستان کی ترقی کا سفر تھا، پاکستان کے مسائل کے اوپر جو توجہ دینے کی جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ کوشش تھی، میری ذاتی رائے میں اور کسی کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن میری ذاتی رائے میں جو ہے وہ اس سے بہت فرق پڑا ہے، اور اس سے جو ہے وہ کارکردگی میں جو ہے وہ بہتری یا وہ کامیابی نہیں ہو سکی جو ادروائز ہو سکتی تھی۔ تو اکثریت تو آپ کے پاس موجود تھی، قانون سازی آپ پھر بھی کر سکتے تھے، اور قانون سازی ہوئی بھی دوسرے معاملات پہ، تو اس پر کیوں نہیں قانون سازی کے ذریعے عدلیہ کو مضبوط بنایا گیا؟ میں جان صاحب آپ کو ایک یعنی یہ بات ریمائنڈ کروانی چاہوں گا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب یہ پوپا اور دوسرے ان قوانین کے حوالے سے ایک بل نثار علی خان صاحب نے پارلیمنٹ میں پیش کیا تھا، تو کس طرح سے اپوزیشن کا ریئیکشن آیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ یہ تو آپ اپوزیشن کو جو ہے وہ فکس کرنے کے لیے ساری قانون سازی کر رہے ہیں، دہشت گردی بلکہ آپ اپوزیشن کو فکس کریں گے، اپنے مخالفین کو کریں گے۔ دیکھیں دہشت گردی کا جتنی بھی لیجسلیشن ہے یہ ود کنسنسس ہو سکتی ہے، ود آؤٹ کنسنسس یہ نہیں ہو سکتی۔ اکثریت تو آپ کے پاس ہے، قانون تو آپ نہیں، بنا یہ سکتے۔ اکثریت سے ہونی نہیں ہے، یہ اکثریت سے ہونی نہیں ہے، یہ آئین پہ اس امینڈمنٹس ہونی ہے، اور یہ جو لیجسلیشن ہے اس کے اوپر جب تک اپوزیشن اور حکومت اور پارلیمنٹ میں کنسنسس نہیں ہوگا یہ نہیں ہو سکتی، اکثریت چاہے ہمارے پاس ہو یا کسی اور کے پاس ہو۔ آپ نے شروع میں کہا کہ خبر جس طرح باہر آئی ہے کہ فوج کے افسران میں ہے وہ تحفظات آپ کے وجہ سے افسوس ہے، کیوں ہے؟ اگر یہ خبر کسی فوجی نے اگر خبر جو لیک ہوئی ہے اس پہ آپ کیوں قابل افسوس؟ دیکھیں اگر ایک پرائم منسٹر میں ہونے والی میٹنگ جو ہے سیکورٹی
وہاں سے اگر کوئی چیز لیک ہوتی ہے تو وہ انتہائی جو ہے وہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ قومی سلامتی کے جو تقاضے ہیں ان کے برعکس کہتے ہیں، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف فارمیشن سے یونٹ سے جو کونسل ہوتے ہیں وہاں پہ باتیں ہوتی ہیں، وہ ملک کے دفاع سے کور کمانڈرز کی جو میٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ جو انتہائی اہمیت اور حساس معاملات جو ہے وہ ڈسکس ہوتے ہیں، لیکن ہمارے میڈیا میں ایک یعنی خاص جو ہے وہ یہاں پہ لوگ کور کمانڈر باتیں نہیں. اب اس کے اوپر پروگرام شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان باتوں کا یا ان لوگوں کا کوئی آدمی جو ہے نہ ان کا کوئی برا مناتا ہے. نہیں تو اس کا نوٹس کس نے لینا ہے؟ آپ کی حکومت ہے، آپ کی پارٹی وفاق میں ہے، صوبے میں ہے، آپ نوٹس آپ نہیں لے سکتے کہ فوج میں بے چینی کے جملے چلائے جا رہے ہیں بطور خبر کے طور پہ، تو یہ تو فوج کو بھی اس معاملے میں میں مطیع اللہ جان صاحب میں آپ کو ایک چینل کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں. جس دن یہاں راول پنڈی میں جو ہے وہ علامہ طاہر القادری صاحب جو ہے وہ ریلی نکال رہے تھے اور یہاں لاہور میں عمران خان صاحب نکال رہے تھے، ایک چینل پہ ایک بڑے ہی سینئر صحافی نے کہا کہ جی اس وقت ایک جگہ پہ راول پنڈی میں میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میٹنگ میں ابھی تھوڑی دیر بعد فیصلہ ہو جائے گا، اور یہ جو ہے یہ کوئی ٹیسٹ میچ نہیں ہے، یہ ون ڈے میچ بھی نہیں، یہ T20 ہے، ابھی جو ہے یہ فیصلہ ہو جائے گا. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کو کبھی آج تک کسی نے پوچھا ہے کہ بھئی یہ تم نے یہ کہاں سے یہ بات لی؟ چلیں ٹھیک ہے، مگر رانا صاحب پوچھ تو ہم آپ جیسے طاقتور سیاستدانوں کو بھی نہیں سکتے. آپ کے وزیر اعظم کے حکم سے ایک انکوائری شروع ہوئی. رانا صاحب ڈان نیوز لیک کی، رانا صاحب ایک سوال لے لیں، ڈان نیوز لیک کی ایک انکوائری شروع ہوئی آپ کے ہمارے وزیر اعظم کے حکم سے. آج تک اس انکوائری کا کچھ پتہ نہیں چلا. کیا اس کا منطقی انجام نہیں ہونا چاہیے تھا اس انکوائری کا؟ اور کیا یہ جو اگر کوئی سوال یہ ہو رہا ہے تو یہ بلا جواز تو نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس انکوائری کا منطقی انجام جو ہے وہ یہی ہو سکتا تھا کہ پرویز رشید صاحب کے ذمے یہ بات آئی کہ آپ کو یہ بات علم میں تھی اور آپ نے اس بات کو روکا کیوں نہیں. حالانکہ وزیر اطلاعات جو ہے وہ کسی اخبار کو خبر دینے سے کس حد تک روک سکتا ہے یہ ایک نہیں، لیکن جس شخص نے خبر لیک کی ایک موقف ہے حکومت کا یا ریاستی اداروں کا. اب وہ سرل وہ رپورٹ کدھر ہے بائی دا وے رانا صاحب؟ رپورٹ کہاں ہے؟ وہ ہونی نہیں چاہیے، اتنا عرصہ گزر گیا. مطیع اللہ جان صاحب بات یہ ہے کہ وہ صحافی جنہوں نے خبر دی ہے اور وہ ان کا جو سورس ہے، اب اس صحافی سے اب صحافی وہ رانا ثناء اللہ تھوڑی ہے کہ اس کو آپ جو ہے وہ گریبان سے پکڑ کے پوچھیں گے بتاؤ بھی تمہارا سورس کیا، اور پھر جا کے سورس کو پکڑ لیں گے. یہ اور بات ہے کہ رانا صاحب کو بھی پکڑا گیا ایک موقع پہ اور صحافیوں کو بھی پکڑا گیا بہت سے موقعوں پہ. چلیں وہ جب پکڑا جاتا ہے تو پھر بعد میں تو پھر جو ہے وہ نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بھی تو کچھ رپورٹیں پڑی ہیں ابتباد کمیشن کی، آپ بھی تو وہ جاری نہیں کر رہے نا، پھر وہ اس کے اجراء کا بھی تو مطالبہ ہونا چاہیے. تو مطیع اللہ جان صاحب وہ سلیم شہزاد کی جو رپورٹ ہے کبھی اس کا آپ نے پوچھا ہے؟ نہیں، وہ تو جاری ہوئی ہے لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. حامد میر کمیشن کی رپورٹ آپ نے جاری کرنی ہے، نہیں کر رہے. ابتباد کمیشن کی رپورٹ وزارت داخلہ میں پڑی ہے، کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ؟ آپ کبھی مطالبہ کریں نا کہ اس کو. مطالبے تو ہو رہے ہیں مگر آپ لوگ جو ہیں اپنی مرضی کی رپورٹیں جاری کرتے ہیں اور جو نہ ہو تو نہیں کرتے. پھر ماڈل ٹاؤن والی رپورٹ بھی پڑی ہے ابھی تک، وہ بھی جاری نہیں ہوئی. نہیں، ماڈل ٹاؤن والی رپورٹ تو آپ نے ہر چینل کے اوپر جو ہے پڑھی دیکھی ہوگی. چلیں وہ بھی لیک ہوئی. بٹ اینی وے رانا صاحب جلدی سے یہ بتا دیں سول ملٹری تعلقات آج اور جنرل راحیل شریف کے دور میں سے بہتر کون سے رہے؟ نہیں دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو میری آبزرویشن ہے یا جو میری اسیسمنٹ ہے کہ آرمی نے ایز انسٹیٹیوشن یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ملک کا جو
کانسٹیٹیوشنل یا ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس میں مداخلت نہیں کرنی. نہیں کرنی. بہت شکریہ. اور یہ فیصلہ جو ہے یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں وہ جنرل رحیل شریف کا ہو، جنرل باجوہ کا ہو، یا آنے والا ہو یا پچھلا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس بات کے اوپر یعنی اس کا فیصلہ ہوگا تو ڈیموکریٹک گورنمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ آرمی کے تعلقات ہمیشہ ہی بہتر رہیں گے اور یہ آگے سے آگے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ وزیر قانون پنجاب کے اور امور داخلہ سے متعلق جو صوبائی کمیٹی ہے اس کے بھی سربراہ ہم سے بات کر رہے تھے. پنجاب سے رانا ثناء اللہ کو جو اپنا دفاع کر رہے تھے آرمی چیف کے خطاب کے دوران کچھ فوجی افسران نے ان کی توجہ دلائی تھی رانا ثناء اللہ کے اس بیان کی طرف جس میں فوجی عدالتوں کو ناکام قرار دیا تھا اور کہا تھا وہ اپنے ٹارگٹس اچیو نہیں کر سکی. یقینی طور پہ رانا ثناء اللہ کا یہ بیان اس بیان سے بالکل متضاد تھا جو ایک دن پہلے کور کمانڈر کانفرنس کے بعد جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ فوجی عدالتوں کی وجہ سے دہشت گردی میں کمی آئی ہے. تو ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں رانا ثناء اللہ صاحب ہی کی پارٹی کے رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون محمد معین وٹو صاحب. وٹو صاحب، ایک طرف آپ کے وزیر اعظم جو ہیں اعلان کرتے ہیں کہ 17 کو آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا رہی ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ تمام پارٹیز جو ہیں فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع کے لیے اتفاق کریں، اور آپ کی حکومت چاہتی ہے کہ فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع ہو. تو دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب کے ذریعے یہ جو بیان جاری کیا گیا ہے یہ کوئی اپوزیشن جماعتوں کو کوئی پیغام تو نہیں ہے کہ تسی نہ کر دو اسی تو نہیں کر سکتے؟ نہیں مطیع اللہ صاحب ایسی کوئی بات نہیں. یہ تضاد کیوں ہے آپ کی پالیسی میں؟ ایک طرف پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں جی اتفاق حاصل کر کے اس کو کریں، دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب بیان دے دیتے ہیں. نہیں، اصل میں رانا صاحب کے بیان کو آپ ذرا اسی تناظر میں دیکھیں جس طرح انہوں نے بات کی، اور اب انہوں نے اس کی بڑی تفصیل سے آپ کو اپنے انٹرویو میں وضاحت بھی کر دی ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پرنسپلی کسی بھی جمہوری ملک میں فوجی عدالتوں کا قیام جو ہے وہ آئین کے مطابق اگر ہو تو وہ تو ہے جو سول کورٹس ہیں وہ ہوتی ہیں، مگر یہ ایکسٹرا آرڈنری جو سچویشن ہے ان حالات میں فوجی عدالتوں کے قیام کی ضرورت پڑی. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے چونکہ ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف جو بھی سٹیپس لیے جائیں وہ ملکی مفاد میں، اور جو بھی آئین میں ترمیم کی جاتی ہے یا جو بھی انٹرم ایک سسٹم بنایا جائے کہ جس سے ملک کی بہتری ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور رانا صاحب نے بھی آپ کو پتا کہ انہوں نے پرنسپلی یہ کہا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی فوجی عدالتیں ناکام ہوئی ہیں، نہ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی فوجی عدالتیں نہیں ہونی چاہیے. ان حالات میں فوجی عدالتوں کی ضرورت ہے، وہ حکومت کا موقف بھی درست ہے، اور میرے خیال میں اپوزیشن پارٹیز بھی اس سے اتفاق پہلے بھی انہوں نے کیا، اب بھی وہ اتفاق کریں گی کیونکہ حالات ایسے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں فوجی عدالتوں کی وجہ سے یا جو بھی ایک پاکستان پروٹیکشن ایکٹ کی وجہ سے دہشت گردی میں واضح کمی آئی ہے، اور پوری دنیا اس کی معترف ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی اس میں کامیابی حاصل کی. وٹو صاحب، اس کا مطلب ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ تجزیہ کہ فوجی عدالتیں کی کارکردگی اچھی نہیں رہی یہ غلط تجزیہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا؟ نہیں، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کی کہ کارکردگی اچھی نہیں رہی، وہ انہوں نے یہ اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ میڈیا نے اس کو غلط رنگ دیا ہے. میرے اس بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرے اس اسٹیٹمنٹ کو انٹرپریٹ غلط کیا گیا. انہوں نے پرنسپلی بات کی ہے کہ سول کورٹس ہی زیادہ ضروری ہیں آئین کے تحت. تو بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب تو فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع کی مخالفت کر رہے ہیں نا، یہ تو واضح ہے. نہیں، انہوں نے توسیع کی مخالفت نہیں کی، انہوں نے یہ اس تناظر میں بات کی ہے کہ آئین کے تحت سول کورٹس کو زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ انہوں نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے کہ اگر ہم آئین کے تحت ان کی مضبوط کرنے کی وہ ترمیم لا رہے تھے تو اپوزیشن کی طرف سے یہ شور غوغا ہو رہا تھا کہ جی دیکھیں یہ بلڈوز کر رہے ہیں اپوزیشن کے خلاف، یہ قوانین بنا رہے ہیں. وہ تو انہوں نے اس کا جواز بنا دیا ہے، پیش کر دیا. آصف زرداری صاحب نے بھی ان کی طرف سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، انہوں نے بھی پارٹی رہنماؤں کو ہدایت دی ہے کہ فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع کی ٹھوس مخالفت کی جائے. تو پھر آپ کے پاس کیا رہ گیا؟ آپ لوگ جو ہیں اپوزیشن کے کندھوں پہ رکھ کے یہ بندوق چلانے جا رہے ہیں جو حکومت کو فیصلہ خود کرنا چاہیے تھا. دیکھیں جی، جب یہ بل اسمبلی میں آئے گا وہاں آپ دیکھیں گے کہ اس کو اپنی اپنی پارٹی کی طرف سے جو لوگ آرگو کریں گے
تو وہ ایک ہاؤس جس کنسنسس پہ آئے گا وہی قانون بنے گا، اور اس میں یقیناً میرے خیال کے مطابق میں تو یہی کہوں گا کہ اپوزیشن پارٹیز بھی اس میں سپورٹ کریں گی. وہ بھی زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی عارضی سٹیٹمنٹ تو ہو سکتی ہے، کچھ نکات پہ اختلاف ان کا ہو سکتا ہے، مگر میرے خیال کے مطابق ہاؤس میں پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کرے گی اس جو آرمی کورٹس کو. ٹھیک ہے. عثمان ڈار صاحب، تحریک انصاف کی کیا پوزیشن ہے؟ فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اور جو حکومت اور رانا ثناء اللہ صاحب کا آپ نے موقف سنا، اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر حکومت، ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی نااہلی تسلیم کی کہ حکمران وقت جو ہیں وہ جوڈیشل سسٹم میں کوئی ایسی اصلاحات نہیں لا سکے، اس کو امپروو نہیں کر سکے، اس سطح پر نہیں لا سکے، اس سطح پہ نہیں لا سکے. اگر تو حکومت سنجیدگی سے جوڈیشل سسٹم پہ اور اصلاحات پہ کام کرتی گزشتہ 2 سال میں، تو شاید آج آ کے دوبارہ ایکسٹینشن کی ضرورت نہ پڑتی. اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ جوڈیشل اصلاحات ہوئی نہیں ہیں، کوئی امپرومنٹ ہوئی نہیں ہے، اس سطح پہ یہ لا نہیں سکے، تو اسی لیے اب یہی ساری بات چل رہی ہے کہ انہی کورٹس کو بیک کیا جائے. وہ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ آپ کے دھرنوں اور امپائر کی انگلی کا جو آپ بار بار اشارہ کرتے تھے اس وجہ سے وہ کچھ نہیں کر سکتے. رانا ثناء اللہ صاحب کو تو سوتے جاگتے دھرنا ہی یاد آئے گا. ماڈل ٹاؤن کے جو ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، ماڈل ٹاؤن کے نہتے جو شہید تھے اور نہتی عورتوں کے منہ پہ گولیاں ماری پوری قوم نے دیکھا، تو وہ تو یہاں بھی ان کی بخشش نہیں ہونی ہے. میں کہتا چلوں اگلے جہان میں بھی ان کی بخشش نہیں ہونی. رانا چلیں اگلا جہان کا تو آپ معاملہ چھوڑ دیں نا، تو مقصد یہ ہے ادھر عدالتوں تک رہیں، اگلے جہان کی عدالت کا آپ فیصلے نہ کریں. آپ یہ بتائیں کہ تحریک انصاف جو ہے اس کا کیا موقف ہے فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع کے حوالے سے؟ لیکن جو موجودہ حالات ہیں، جو وٹو صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور جو نظر بھی آ رہا ہے، اس میں تو پھر اس کو بڑھنا چاہیے، ایکسٹینشن ملنی چاہیے فوجی عدالتوں کو. لیکن میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ نے دیکھا اسی حکومت نے 24ویں ترمیم کروائی، یہ جو سپریم کورٹ کے حوالے سے جو سو موٹو ہے اس کے خلاف جو ہے نا یہ ترمیم لے آتے ہیں، لیکن کسی وہ تو اپیل کا حق لے رہے ہیں، اس لیے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے. میں یہ اصل کہنا چاہ رہا ہوں کہ آیا انہوں نے کبھی جوڈیشل سسٹم کے لیے کسی غریب آدمی کو سستا انصاف مل جائے، اس ملک میں تیزی سے مل جائے، سپیڈی جسٹس ہو جائے، کوئی ایسی ترمیم لائے ہیں، یہ کوئی ایسی اصلاحات لائے ہیں؟ تو یہی وجہ ہے. کوئی آپ نے، کیونکہ اپوزیشن بھی تو دیکھیں اپوزیشن اب کس محاذ پہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں نا کوئی ترمیم آپ نے تجویز کی، کوئی بل آپ نے بنایا. عطیہ جان صاحب، میں یہ کہنا چاہوں گا پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کس ایشو کو لے کے یہاں اس ایشو پہ ابھی دیکھیں پناما لیز کے حوالے سے یہ کیا کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے. انہی کے ڈیفنس منسٹر بھی یہی بات کرتے ہیں کہ پناما لیگز میں پاکستانی ایشو ہی نہیں ہے، جتنی مرضی کرپشن کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے ابھی یہ جو فوجی افسران کی طرف سے سوال یہ کیا گیا آرمی چیف کو، تو اور یہ خبر جس طرح باہر آئی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو بھی تشویش ہے ہمارے پاک فوج کے ادارے میں، وہ آپ سمجھتے ہیں ادارے میں تشویش ہے یا کچھ چند افسران نے سوال کیا ہے؟ اور دیکھیں چند افسران بھی ہو سکتے ہیں اور سید ادارہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ڈان لیکس ہے اس کو ہر لحاظ سے اپنے منطقی انجام پہ پہنچنا چاہیے. آپ نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا، بنیادی طور پہ یہ ایک لیک نہیں تھی، انہوں نے یہ سارا ایک ایجنڈے کے تحت اور ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا، پاکستانی فوج کو مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ابھی تک یہ منظر عام پہ آ جانی چاہیے. اور ذرائع کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ رپورٹ آ چکی ہے، تیار ہے. اب یہ جو 1 ماہ کی انہوں نے ایکسٹینشن مانگی ہے، اس کی بھی وجہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ڈیلے کرتے جاؤ، دباتے جاؤ، جتنی بات دب جائے اور پاکستانی قوم بھول جائے یہ چیز جو ہے، وہ کیا کہتے ہیں جنٹی پاؤ جو بھی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، یہ بتائیں کہ فوج کے نوجوان افسروں کی طرف سے آرمی چیف کے ساتھ ایک خطاب کے بعد یہ سوال جواب، کیا یہ معمول کی بات ہے؟ اور کیا اس خبر کا لیک ہونا یہ بھی ایک معمول کی بات ہے؟ دیکھیں یہ جنرلی آرمی آفیسر جب اس کے چیف آرمی اسٹاف کے ریزیڈنس میں جاتے ہیں، جب وہ انوائٹ کوشچن کرتے ہیں تو وہ ہر قسم کے کوشچن کرتے ہیں. اس وقت جو برننگ کوشچن 2-3 ہی ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ جو پاناما لیکس کی بات ہو رہی ہے اس پر سوال کی وجہ سے جنرل کوشچن جو ہمیشہ ہوتا ہے ہونا چاہیے تھا. اور سیکنڈ ہے کہ فوجی عدالتوں کے بارے میں کہ جس طریقے سے رانا ثناء اللہ نے باتیں کی کہ جی میں پہلے بھی مخالف تھا، اب بھی تھا، اور پھر حکومت نے بھی اس وقت نہیں، جب 6 تاریخ کو ڈیٹ ختم ہو رہی تھی اس وقت اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا، بلکہ اب بات کر رہے ہیں جبکہ 3 مہینے اس کو اور لگیں گے ڈیلے کرنے میں. تو یہ بھیا 3 مہینے پہلے یہ کر لیتے. یہ فوج میں بڑی کرٹیکل چیزیں کی جاتی ہیں اور آرمی چیف کو امبیرس کرنے کی بات ہوتی ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کو خود سوچنا چاہیے کہ آرمی چیف جو ہیں ان کے لیے سب سے پہلا انٹرسٹ جو ہے وہ آرمی کا ہے، آرمی کے ٹروپس ہیں، آرمی کے آفسرز ہیں، آرمی کی ٹریننگ ہے، آرمی کی
ऑपरेशन रेडीनेस है, ये चीजों में उनको करना पड़ता है। और उनके लिए ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं करनी चाहिए। जब इन्होंने खुद कहा कि हम 1 महीने में हमने कमीशन डिटेल कर दी है, वो रिपोर्ट देगी, वेयर इज दैट रिपोर्ट, व्हाट डिडंट कम? आर्मी चीफ तो अभी नए आए हैं, उनको 1-2 महीने और लगेंगे अपने को, कि जाहिर है कि सब चीजों को ही टेकिंग स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। कुछ दिन के बाद ही विल आल्सो आस्क द क्वेश्चन। तो बिफोर दैट आई थॉट कि ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि खुद ऐसी चीजों में पहले ही ऐसे डिसीजन लें जिसके ऊपर फिर आर्मी के ऑफिसर को और आर्मी को क्वेश्चन ना करना पड़े। ठीक, मगर क्या ये मुनासिब नहीं कि आर्मी चीफ खुद इन मामलात को जो है एक बड़े कॉन्फिडेंस के अंदर एक खुफिया तरीके से वफाकी हुकूमत तक पहुँचाएँ, बजाय इसके कि आर्मी की इस तरह के तकरीब की खबरें लीक की जाएं अस्करी ज़राए से? इस खबर का लीक होना क्या ये मुनासिब है और मामूल की बात है? नहीं, ये अस्करी ज़राए ने लीक नहीं किया है, ये ऑफिसर्स अंदर बैठे होते हैं, खुद वो कोई अपनी उनकी हर एक की थिंकिंग होती है, वो मोबाइल बंद नहीं हुए होते हैं मेरे ख्याल में। अच्छा, ये उन्होंने बात की है, आर्मी खुद इसमें रिलीज बिल्कुल नहीं करती और आई एम श्योर कि आर्मी नहीं, आर्मी की बात नहीं कर रहा, चाहे जिसने भी की है, क्या इस मामले की भी तहकीक होनी चाहिए या इसको दरगुजर कर देना चाहिए? नहीं, तहकीक नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि जनरल क्वेश्चन जो होते हैं यंग ऑफिसर जो होते हैं वो हमेशा आर्मी चीफ से करते हैं और बड़े खुल के सवाल करते हैं। दे विल मस्ट हैव टॉक्ड अबाउट लाइन ऑफ कंट्रोल की बात की होगी, इंडिया की सिचुएशन की बात की होगी, उसके बाद ये जो कोर्ट्स की बात की, ये बात की है। और आर्मी की आई एम श्योर कि अभी क्योंकि उनको 1-2 महीने हो गए हैं, ही अंडरस्टूड एवरीथिंग, नाउ ही विल हैव अ सिटिंग विद द इंटीरियर मिनिस्टर हैं आपके, प्राइम मिनिस्टर हैं आपके, फॉरेन सेक्रेटरी हैं आपसे, उनके साथ ये बैठ के डिस्कस की जाएंगी बातें और उनको ये क्लियर भी करना चाहिए। जहां पर आर्मी की प्रेस्टीज की बात होगी, आर्मी विल हैव टू टेक अ स्टैंड और आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हैज टू सपोर्ट द आर्मी पॉइंट। नहीं, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ सपोर्ट आर्मी पॉइंट तो ठीक है, मगर वफाकी हुकूमत जो होती है वो तो हुकूमत होती है ना, एक मुंतखब वज़ीर आज़म जो होता है वो बॉस होता है, तो उसको एम्बैरस किया जाना आसान है आपके ख्याल में? जी, आर्मी अगर फेडरल जो है चीफ एग्जेक्टिव है, उनको एक आर्मी की जो एक रेपुटेशन है, जो आर्मी का और अवाम का बॉन्डेज है, उसका जरूर ख्याल करना चाहिए। और जिस तरीके से अभी जनरल रहील चीफ की बातें कंट्रोवर्सी बनाई हुई है, कभी डिफेंस मिनिस्टर कोई बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं दे आर नॉट टेकन गुड इन द आर्मी। आर्मी के ट्रूप जो आपके इंफॉर्मेशन रूम में बैठते हैं और एक पल्स रिपोर्ट जब जाती है कोर कमांडर्स के थ्रू चीफ आर्मी स्टाफ को, उसमें बताया जाता है कि ट्रूप्स क्या फील करते हैं। ठीक है, ये अब फेडरल गवर्नमेंट मगर ब्रिगेडियर साहब, ये पल्स रिपोर्ट जो है, ये आर्मी में जमहूरियत तो अलाउ नहीं है, तो इस तरह की पल्स रिपोर्ट जो है किसी जमहूरी इदारे की ही मैटर करनी चाहिए। आर्मी में टॉप टू बॉटम डिसिप्लिन इन्फोर्स किया जाता है ना ब्रिगेडियर साहब, आर्मी के अंदर आर्मी कमांड डिसिप्लिन इन्फोर्स, जी जी, इन्फोर्स करती है। नहीं, ये देखें, ये पल्स रिपोर्ट जो होती है ना, ये बड़ी जरूरी होती है। ये चीफ आर्मी स्टाफ को पता चलता है कि मेरे ट्रूप्स क्या फील करते हैं आर्मी के बारे में। अच्छा, दूसरा, ये बात आपकी सही है ब्रिगेडियर साहब, ये बताएं, फौजी अदालतें बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, इनके क़याम में तोसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये फैसला आर्मी ने तो नहीं करना, ये फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, जो उसका आईनी इख्तियार है। फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, फेडरल गवर्नमेंट ने तो इसमें किसी को क्या तहफ़्फ़ुज़ात होने चाहिए? अगर हुकूमत ये फैसला करती है कि तोसी नहीं होनी चाहिए, तो इससे क्या फर्क पड़ना चाहिए? देखें, इसकी आर्मी को इसलिए फ्रस्ट्रेशन होती है कि आर्मी के जवान शहीद हो रहे हैं, आर्मी के सीनियर ऑफिसर, यंग ऑफिसर शहीद हुए हैं, उनकी यंग विडोज को देखें, उनके बच्चों को देखें, जिस तरीके से उन्होंने सेक्रीफाइस वहां पर किया है। और जब आपने काफी 90 हद तक काफी चीजें कंट्रोल कर ली हैं, आप उसके बाद अगर नेशनल प्लान में आपने जो अदालतें कायम करनी थी, उसके बाद आपने जुडिशियल रिफॉर्म करने थे ताकि 2 साल के बाद उनको वो एंटी टेररिस्ट को ये रिस्पांसिबिलिटी ले सकते। बहरहाल ये डिसीजन ब्रिगेडियर साहब, ये डिसीजन तो फेडरल गवर्नमेंट ने करना है और जो भी फैसला होगा, जो भी फैसला होगा, फेडरल गवर्नमेंट अगर इंटरेस्टेड होती कि उन्होंने नेशनल बैंक पे अमल करना होता तो अब तक बहुत कुछ कर लिया होता। नहीं, बहरहाल ये तो एक पॉलिटिकल ओपिनियन है ना कि किसी ने किया या नहीं किया, ये तो एक सियासी राय है जो आप दे रहे हैं, ये कोई एक्सपर्ट या कोई कैलकुलेटेड या कोई स्टैटिस्टिकल या एम्पिरिकल कोई ओपिनियन या रिसर्च तो नहीं है जो आप कह रहे हैं कि नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ, आप ये देखें कि पिछले 2 साल में 161 पर जो उन्होंने कोर्ट्स में जो डिसीजन थे वो उन्होंने हैंगिंग से किए हैं 277 केसों में से, लेकिन उसमें से सिर्फ 12 पे अमल दरामद हुआ है, सिर्फ 12 फांसियां हुई हैं। कोर्ट से हो गए, आपने कोर्ट स्टे कर देते हैं, उसके बाद आप ये देखें तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मुस्तकिल हल नहीं है फौजी अदालतें, आप भी मानते हैं? मुस्तकिल हल तो फेडरल गवर्नमेंट ने निकाला ना, उन्होंने क्यों नहीं रिफॉर्म्स की?
क्यों नहीं आपने एंटी टेररिस्ट कोड को स्ट्रॉन्ग किया? बहरहाल इसके लिए वफाकी हुकूमत अवाम को जवाब दे है ना, किसी और को जवाब दे तो नहीं है। नहीं, आर्मी को भी, आर्मी का इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आर्मी की जब पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बिल्कुल सही है, पॉइंट ऑफ व्यू तो होता है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज, दिफाई तजियाकार। मोइन वटूद साहब, आपने सुन लिया कि वफाकी हुकूमत ने अभी तक कुछ किया नहीं है, और यकीनी तौर पे फेडरल गवर्नमेंट को जो भी डिसीजन लेना होगा तो ये देख कर लेना होगा कि अगर कोई आपने इम्प्रूवमेंट की नहीं इन 2 साल में, तो फिर आपके पास रास्ता क्या रह जाता है सवाए इसके कि आप फौजी अदालतों के क़याम में तोसी करें? नहीं, देखें, ये फ़ौजी अदालतों के क़याम के लिए जो कानून साजी हुई थी वो एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए हुई थी, और उसके बाद जब वो पीरियड ख़त्म हो गया तो नेचुरली इस पे दोबारा गौर व खौज करके दोबारा पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतमाद में लेके हाउस में लाया जाना ज़्यादा बेहतर था, और यही मैं समझता हूँ कि हो रहा है। और जब सारी पार्टियाँ इस पे मुतफिक हो जाएंगी या किसी नतीजे पे पहुँचेंगी तो वो जब हाउस में आएगा तो मुझे यकीन है कि अक्सरियत जो है, वाज़ेह अक्सरियत जो है, वो इसकी सपोर्ट करेगी। लेकिन वो ब्रिगेडियर हारिस नवाज वो जिक्र कर रहे थे पल्स रिपोर्ट का, तो शायद वो भी ये कहना चाह रहे थे कि इस हवाले से कुछ सवालात हैं जो आर्मी के इंस्टीट्यूशन से भी आ रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि आर्मी हमारा एक ऐसा इदारा है कि जिसके बारे में इतनी जो ज़्यादा जो मीडिया पे इस तरह के तबसरे वो ज़्यादा मुनासिब नहीं है। ये खबर जो लीक हुई है आप कह रहे हैं, वो भी मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी खबर नहीं है जो मुल्की सलामती के बारे में हो, वो एक जनरल आम सी बात है। वहाँ जो बातें हुई किसी ने और कहीं कर दी होगी। लेकिन ब्रिगेडियर साहब ने एक जो बात की कि जी वहाँ की ऑफिसर्स जो है ना वो टेलीफोन बंद नहीं करते, ये नहीं करते, इस तरह की जो है ना, ये भी मेरा ख्याल है ब्रिगेडियर साहब को ये भी नहीं बात करनी चाहिए कि वो जैसे भी हुआ है वो कोई ऐसी खबर नहीं है कि इसको हम ज़्यादा अहमियत दें। और जहाँ तक हमारे इस इदारे का ताल्लुक़ है तो मैं समझता हूँ कि हमारे इस फ़ौजी इदारे को हम सब इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, और इसका वक़ार अल्लाह के फजल व करम से कायम है और इंशाअल्लाह ताला कायम रहेगा। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम पाकिस्तान के अवाम वो फ़ौज के साथ हैं, और हमारी फ़ौज है, मुल्क हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, बयान तो बहुत अच्छा दे रहे हैं, हम सब एक पेज पे हैं, कोई ऐसी बात नहीं ना। इसको मैं समझता हूँ फ़ौजी और सिविल रिलेशनशिप ये कोई डिस्कशन वाली बात नहीं है। भट्टो साहब, जो डॉन न्यूज़ लीग की कमेटी बनी थी तहकीकाती, उसने अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं दी? क्या नालायकी है, क्या नाअहली है, इनकॉम्पिटेंस है, खौफ है, या मसलहत है, क्या है? क्यों नहीं रिपोर्ट सामने आई? इतना बड़ा इशू था, अगर कौमी सलामती का प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई थी, तो क्यों नहीं रिपोर्ट सामने आई अभी तक? नहीं, रिपोर्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम आ जाएगी। ये कोई इतना आम सा मसला नहीं है कि इसकी रिपोर्ट यूं ही जल्दी जो है मंजर आम पे आ जाए। इस पे इतनी आम भी नहीं है कि इसके ऊपर रिपोर्ट ही ना आए। नहीं, प्रोबेन होगा जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो यकीनन सामने आएगी, जब अनाउंस किया गया तो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान डार, तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस्लामाबाद में। बात हो रही है सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से, खासकर जो आर्मी चीफ की अटकारिया में तकरीर के बाद जो सवाल जवाब हुए फौजी अफसरान की तरफ से, उस हवाले से उस्मान डार साहब, आपकी पार्टी का तो नाम तहरीक इंसाफ है और आप इंसाफ के लिए तहरीक चला रहे हैं। आप समझते हैं कि फौजी अदालतों की जो कार्रवाई है वो इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करती है? देखिए, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए हमें, लेकिन आपने अभी बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि जब ब्रिगेडियर साहब ने कहा जी कि 161 के करीब जो है वहाँ एग्जीक्यूशन या क्या लें फैसले हुए हैं, और लगभग 19 या 12 आपने 12 के करीब 12 के सिर्फ अमल दरामद और इम्प्लीमेंटेशन हुई है। यही बात इस बात की अक्कासी करती है कि ये एक टेम्परेरी सलूशन है। ये जो भी फ़ौजी अदालतों का मामला है, इसमें हुकूमत वक्त को ही या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ही या PMLN वालों को ही जो भी इस्लाहात लानी है, जो भी ये बेहतर समझते हैं। देखिए, कब तक ये बात क्या है कि कहते रहेंगे जी, अपनी नाकामी को छुपाते रहेंगे, धरना हो गया, उंगली उठने का कहा गया, लॉकडाउन की बातें कर रहे हैं, लॉकडाउन तो अब हुआ भी नहीं, ना हो रहा है, और मामला अदालतों में है। तो मकसद ये है कि इनको अपने आप की परफॉर्मेंस की जो है इनको अकाउंटेबिलिटी करनी होगी इस मामले में। कि अगर तो ये बड़ा आसान हल है कि ये कह रहे हैं जी एक पार्लियामेंट में आएगा, वहाँ बहस होगी, देखा जाएगा, और फिर हम फौजी अदालतों को हो सकता है एक्सटेंशन भी दे दे। पाकिस्तानी फ़ौज किस किस महाज पे मतीउल्लाह जान साहब लड़े? एक तरफ वो LOC पे इंगेज हैं, फिर जो दहशतगर्दी को लेके वो इंगेज हैं, और यहाँ ये देखने वाली बात है कि जो नेशनल एक्शन प्लान में भी टेररिस्ट फाइनेंसिंग तक का जिक्र हुआ। एक सेकंड में आपको, आप जब कहते हैं ना पाकिस्तानी फौज किस किस महाज पे लड़े,
پاکستانی فوج کو ہر اس محاذ پہ لڑنا ہے جس کا فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی. یہ آئین کا تقاضا ہے. یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ کہاں لڑائی تو ہر جگہ ہوگی اور پوری قوم لڑتی ہے, آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو. تو آپ یہ مت کہیں کہ فوج نے کہا لڑنا اور کہا نہیں لڑنا. جان صاحب جس کام کے لیے ہمارے فوجی جوان ٹرین کیے گئے ہیں ان کاموں کی طرف انہیں لگائے نا. بالکل. یہاں پتہ کیا چلتا ہے کہ بجلی کے بل جو ہے بجلی کی چوری نہیں پکڑی جا رہی تو فوج کو لگا دیا جاتا ہے کہ آپ جائیں اور میٹر. آپ سپورٹ نہیں کر رہے فوجی عدالتوں کو. نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو موجودہ حالات ہیں ان لوگوں کی جو نہلی 2 سال میں سامنے آئی ہے, کوئی کم وقت نہیں تھا. اگر یہ چاہتے تو 2 سالوں میں پراپر جوڈیشل سسٹم, جوڈیشل امپروومنٹ, اصلاحات لا سکتے تھے یہ جو حکومت ہے, لیکن نہیں لائے. آج پھر اسی کی آڑ میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی کہ 5 سال گزرنے والے ہیں, انتخابی اصلاحات, تمام معاملات. آپ ڈان لیکس کی بات کر رہے ہیں مطیلہ جان صاحب, یہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو 2018 میں ہم جا کے منظر عام پہ لائیں اگر لا سکے. یہ جو بھی ڈان لیکس کی بات کر رہے تھے کیوں نہیں ابھی تک آئی. مقصد یہ ہے کہ یہ ہر وہ معاملہ اس کو التوا میں ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح دبایا جا سکے. ابھی بھی اگر آج کسی فوجی جوان نے وہاں سوال کر دیا جی ڈان لیکس کا کیا ہوا, ادروائز تو یہ اسے ختم کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ایشو ہی نہیں ہے. خبر آئی تھی کہ شاید اس کمیٹی کا مدت میں 1 مہینے کی توسیع. آپ پھر 1 ماہ بعد دیکھیں گے کہ 2 ماہ کی ایکسٹینشن کی بات ہوگی یہاں, اس لیے کہ یہ ان کی جو پرائرٹیز ہیں یہ مائنڈ سیٹ ہے, ایک مائنڈ سیٹ سے یہ سارا سسٹم چلا رہے ہیں. اب میاں صاحب کو دیکھ لیں کس طرح وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, بند کر دیں صاحب. مقصد یہ ہے کوئی آپ دیکھیں ان کے فیتے کاٹنے میں بڑا اعتراض. فیتے میرا مطلب ہے ٹریلینز آف روپیز کے وہ فیتے کاٹ چکے ہیں. 6 انٹرنیشنل ایئرپورٹس اناؤنس کر چکے ہیں ملک پاکستان میں. روز جلسے کرتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ بھی تو جلسے جلوس کرتے رہتے ہیں, آپ بھی تو فیتے کاٹ رہے ہیں اپنی اپنے بس استطاعت کے مطابق. لیکن ایک ہی دفعہ فیتا کاٹے نا, ایک پروجیکٹ کے 4 دفعہ فیتے کاٹ دیے انہوں نے, پتہ ہی نہیں ہے میں پہلے کاٹ چکا ہوں فیتا. اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں اس وقت سول ملٹری تعلقات کی نوعیت کیا ہے, کیا یہ بہتر ہیں پچھلے دور سے؟ دیکھیں اگر جنرل رئیس شریف صاحب کے دور کے حوالے سے پی ایم ایل این کو لے کے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کبھی ان کے حالات نارمل نہیں رہے, اور بالخصوص جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں اور جو وہ کرتے رہتے ہیں آئے روز, اور اگلے دن بھی جو انہوں نے کنٹروورشل بیان جو جنرل رئیس شریف صاحب کے بارے میں دے دیا, اور بعد میں اسی پہ انہوں نے یو ٹرن بھی لے لیا, اور آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی چیز یہ کر دیتے ہیں, کوئی ایسا سٹیپ لے لیتے ہیں. جیسے آپ رانا ثناءاللہ کا کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جی فوجی عدالتوں کے حوالے سے بیان جاری کر دیا, تو بظاہر تو یہ ایک پرسیپشن حکومت کی طرف سے یہ کریٹ کرتے ہیں جی کہ بڑے اچھے تعلقات ہیں, اس کے لیے پھر انہیں عملی طور پہ بھی کچھ ایسے کرنا ہے کہ جو فوج کو تعلقات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو بھی موقع مل جاتا ہے. دیکھیں موقع ملے نہ ملے, ہم نے تو کبھی ان چیزوں کو نہیں کیا آج تک. جس امپائر کی بھی بات کر رہے ہیں انگلی اٹھنے کی, میں ووٹو صاحب کو بتاتا چلوں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی عمران خان صاحب نے بات کی ہے کہ رب العزت کی انگلی اٹھنے والی ہے. تو یہ ایسے ہی نہیں کہتے ہیں, آپ نے سسپینس رکھا, نہیں پہلے دن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات مدد کو آئے گی. صاحب نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے مطیع اللہ جان صاحب. یا تو کوئی ایسے ولی اللہ تھے جو کہہ رہے تھے 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی, ولی اللہ کی طرف بات کرتے تھے, وہ کہتے تھے 24 گھنٹے میں امپائر کی انگلی, تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات. باجوہ صاحب کو بھی آئے 2 ماہ بھی نہیں ہوئے تو وہ انگلی اٹھنے کی بات ہے. پھر رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے تھے جی بھائی یہ پھر انگلی اٹھانے کے چکروں میں. تو مقصد یہ ان کو اپنی پرفارمنس پہ دھیان دینا ہوگا, اور اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں 1-1.5 سال ابھی بھی ہے ان کے پاس, 2018 تک اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جوڈیشل اصلاحات لا سکتے ہیں جو کہ آنی چاہیے. اور میں اپنی بات کروں, یقین کریں میں خود ایک یہ جو ہے سسٹم سے گزرا ہوں اپنے حلقے کے کیس کے معاملے میں. 3.5 سال لگ گئے مجھے انصاف لینے کے لیے یا اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے, لیکن اس کے باوجود یہ تو عدالتی اصلاحات کی بات تھی, مستقل نظام کی بات تھی, عدالتی نظام کو مضبوط بنانے کی بات تھی تاکہ آج فوجی عدالتوں کی ضرورت نہ پڑتی. مگر جو 4 سال آپ لوگوں نے بھی اور حکمران جماعت نے بھی گزار دیے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے, وہ معاملہ کہاں تک پہنچا؟ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ انتخابی اصلاحات بھی نہیں ہو پائیں گی اور آئندہ انتخابات سے پہلے ان پہ عمل درآمد بھی نہیں ہو سکے گا. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ممبرز ہیں, بالخصوص میں عارف عظیم صاحب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, وہ تو آواز اٹھا رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف بھی آواز اٹھا رہی ہے, لیکن حکومت پاکستان نے بس ایک کمیٹی کے نام کے اوپر جو ہے انہوں نے لالی پاپ دے دیا ہوا ہے. اور آپ نے لالی پاپ لے لیا ہوا ہے. ہم نے کیوں لے لیا, ہم تو وہاں شور شرابہ کر رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں جی اس پہ کریں, کیونکہ ہمارا تو ماننا ہے کہ جتنے بہتر اس میں شامل ہیں جی سب کے ممبران ہیں. وہ ہوا کیا ہے, ہوا کچھ نہیں نا وٹو صاحب. اب یہ الیکشن آنے والے ہیں اور قانون سازی کب ہوگی, اس پہ رولز کب بنیں گے, عمل درآمد کب ہوگا؟ جی وٹو صاحب
یہ تو وہ کمیٹی جب وہ اکثر میٹنگز اس کی ہوتی رہتی ہیں، یہ اتنا مطلب یہ قانون سازی ہو جائے گی آئندہ انتخابات سے پہلے، آئین میں ترمیم اور جو بھی ریکوائرمنٹ ہے ہو جائے گا؟ جی بالکل انشاءاللہ ہو جائے گا، ضرور ہو جائے گا۔ ابھی تو مردم شماری بھی ہونے والی ہے، وہ بھی ایک پروسیس ہے، اس کے بعد حلقہ بندی ہوگی۔ لیکن مردم شماری کے بعد حلقہ بندی ہوگی، پھر حلقہ بندیوں کے بعد پھر سارا کچھ سسٹم الیکشن کا بھی آگے چلے گا، تو اس میں تو بہت لمبا ایک پروسیس ہے، اور آپ لوگوں نے میرے خیال میں وہ بھی ممکن نہیں لگتا انتخابی اصلاحات مکمل طور پہ۔ نہیں، یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یہ جو الیکشن کی اصلاحات ہیں وہ کمیٹی کسی نتیجے پہ اس وقت تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ باقی مردم شماری تو ایک علیحدہ ایک جو کانسٹیٹیوشنل ہے ریکوائرمنٹ بھی، اور ویسے بھی ضروری ہے کہ اتنے عرصے کے بعد، تو یہ اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ علیحدہ ہو جائے گی، وہ جو کمیٹی کی رپورٹ آئے گی اس کے مطابق۔ اور مردم شماری تو خیر مارچ یا 2-4 ماہ میں کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ٹھیک، اچھا آخر میں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آرمی چیف نے بڑے واضح انداز میں جو ایک بات کی ہے کہ جو آرمی کی ڈگنیٹی اور کریڈیبلٹی ہے، جو کہ آرمی کا وقار اور ساکھ ہے، اس کو جو ہے بے لوث خدمت اور اپنی کارکردگی سے جو ہے اس کا تحفظ کیا جائے گا۔ انہوں نے پہلے ایک بیان آیا تھا جنرل راحیل شریف صاحب کے دور میں کہ فوج کے وقار کا ایٹ ایوری کاسٹ، ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ بے لوث خدمت اور کارکردگی کے ساتھ تحفظ کیا جائے گا، تو آپ کو کچھ فرق نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، جو ایک پریزیڈنٹ سیٹ کر گئے ہیں جنرل راحیل شریف صاحب، اسی کو ہی مینٹین کرنا ہوگا، اور جنرل قمر باجوہ صاحب بھی کمپیٹنٹ جنرل ہیں اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہیں ماشاءاللہ ہمارے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور پاک فوج جتنی ڈسپلنڈ ہے، اور جس طرح ماشاءاللہ ہماری آپ نے دیکھا ہی ہے ماضی میں بھی ہر محاذ پہ ہمارے فوجی جوانوں نے جانوں کی بھی قربانیاں دی ہیں، تو اس کے وقار کو اور ایز اے انسٹیٹیوشن بے شک یہ جو کیا کہتے ہیں ہمارے پرائم منسٹرز ہیں، آپ نے بھی دیکھا جب تعیناتی کا وقت تھا تو یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ لوائلٹی کو زیادہ پریفر کرتے ہیں بنسبت کوالٹی کو، لیکن ایز اے فوج، ایز اے انسٹیٹیوشن، چیف آف آرمی اسٹاف کو ہمیشہ اپنے انسٹیٹیوشن کو ہی انٹرسٹ کو ہی دیکھنا ہوگا، اور اسی کو وہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہی بیان اس چیز کی عکاسی بھی آج کر رہا ہے۔ اور انسٹیٹیوشن کا وہ انٹرسٹ جو کہ ملک اور قوم کا اور آئین کے مطابق جو ملک کا مفاد ہے، وہ اداروں کا بھی انٹرسٹ ہو سکتا ہے، وہ اس سے متضاد نہیں ہو سکتا۔ جی جی، جو مفاد جو ہے آئین کے تحت جو مینڈیٹ ہے۔ بٹو صاحب، کیا توقع کر رہے ہیں آپ، جو 1 سال یا 1.5 سال رہ گیا ہے آپ کے پاس، آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشنز جو ہیں وہ ایک بڑے ہی نارمل اور بڑے سموتھ انداز میں ہو پائیں گے، اور سول ملٹری تعلقات کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جو خوش آئند بات ہے وہ سول ملٹری جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑی آئیڈیل رہی ہے۔ پہلے بھی آئیڈیل تھی جنرل راحیل شریف صاحب کے زمانے میں، اور اب بھی جنرل قمر صاحب کے زمانے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی اور ملٹری کی درمیان میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، باوجود اس کے کہ آپ لوگوں نے کافی کوشش کی، پھر بھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی نہیں آپ کی کوششوں کے باوجود۔ نہیں، یقیناً میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہم جہاں جنرل راحیل شریف صاحب کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اور وہ یقیناً انہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور وہ بڑے قابل احترام ہیں، اور یہ کبھی کسی نے کریڈٹ نہیں دیا کہ جنرل راحیل شریف صاحب کی جو انتخاب تھا وہ نظر انتخاب کس کی تھی؟ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس جرنیل کو اس عہدے کے لیے منتخب کیا تھا، اور انہوں نے ثابت کیا کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو سلیکشن تھی وہ درست تھی، اور اسی طرح جنرل قمر باجوہ صاحب جو ہیں ان کی سلیکشن بھی ان کی درست سلیکشن ہے، وہ ادارے کے لیے بھی ملک کے لیے بھی۔ اور میں ایک بات آپ کے حوالے سے یہ کہوں گا میڈیا والوں سے کہ دیکھیں جنرل راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ ایک انہوں نے نام بنایا ہے اور اپنا وقار پیدا کیا ہے یہ فوج کی قیادت میں۔ ان کے بارے میں یہ جو تبصرے کیے جاتے ہیں ان سے مہربانی کر کے احتیاط کی جائے، اور ان کا عزت احترام جو ہے اس کو ملوث خاطر رکھا جانا چاہیے، ادارے کا بھی اس میں عزت اور احترام رہنا چاہیے۔ اور یہ ہر جو چینل پہ جنرل راحیل شریف کے بارے میں مختلف قسم کی قیاس رائیاں اور تبصرے جو کرتے ہیں صاحبان، یہ درست نہیں ہے۔ یہ مہربانی کر کے یہ تمام ادارے جو ہیں، خاص طور پہ الیکٹرانکس میڈیا جو ہے،
اس کو احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارے ادارے کی عزت بحال رہنی چاہیے, ہمارے جرنیل کی عزت بحال رہنی چاہیے. یہ مشورہ آپ اپنے وزیر دفاع خواجہ آصف کو بھی دیں گے؟ جی, خواجہ آصف صاحب نے تو سٹیٹمنٹ واضح طور پہ دے دی ہے جو سینٹ میں کہ جی ہمیں ابھی تک کوئی کسی قسم کی جو ان سے منسوب کی گئی بات راحیل شریف صاحب کے بارے میں, نہ انہوں نے ان سے کوئی این او سی کے لیے کہا ہے, نہ ان کے پاس کوئی اطلاع ہے. ٹھیک ہے, سینٹ سے پہلے انہوں نے تو وضاحت کر دی اس بات کی. صاحب اس وضاحت اور سینٹ کے بیان سے پہلے بھی انہوں نے کچھ کہا تھا, بٹ اینی وے یہ مشورہ تو سب کے لیے ہے جو بھی سن رہے ہیں. بہت شکریہ محمد معین وٹر صاحب, مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی, عثمان دار صاحب تحریک انصاف کے رہنما, ہمیں بکیریا حارث نے بھی جوائن کیا, اور رانا ثناء اللہ صوبائی وزیر قانون, انہوں نے بھی اس پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. امید یہی کی جا سکتی ہے کہ حالات جو بھی ہوں, خبریں جیسی بھی لیک ہوں, جہاں سے بھی لیک ہوں, آئین اور قانون کا جو دائرہ کار ہے اس سے باہر کسی ادارے کو نہیں نکلنا چاہیے. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.